درود پاک پڑھیں حضور کی بارگاہ میں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. مل کر درود پڑھیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دیں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دیں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. نام جنت کا تم نے سنا ہے
نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ آتا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ آتا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے جناب محترم سید فہد طاہری صاحب، ہدیہ نعت و منقبت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محترم نعمان راجپر طاہری صاحب تشریف لائیں، ہدیہ نعت و منقبت پیش کریں۔ اس محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب آقا سرکار امان جایوں، اے ختم رسل مولا کل، اے ختم رسل مولا کل، سامو جو بٹھایوں جو کچھ بھی آیوں جہڑا بھی آیوں، سرکار امان جایوں، سرکار امان جایوں، ہن درد جمارن جا دربان ابھی آیو، صاحبت سخاوت جا سلطان ابھی آیو، اکرام تمی آیو، احسان تمی آیو، ہی اکھڑیوں جھکر گوڑن ساں بھرل، ہی اکھڑیوں جھکر گوڑن ساں بھرل، سامو جو بٹھا آیوں جو کچھ بھی آیوں جہڑا بھی آیوں، سرکار امان جایوں، سرکار امان جایوں، امید شفاعت جی
در کا سوا آقا ہن در کا سوا آقا دروازو بیونا ہے تاہا مزمل ہادی کامل تاہا مزمل ہادی کامل سامو جو بیٹھا آیوں جو کچھ بھی آیوں جہڑا بھی آیوں سرکار امان جایوں اے ختم رسل مولا کل سامو جو بیٹھا آیوں جو کچھ بھی آیوں جہڑا بھی آیوں سرکار امان جایوں حسنین جی صدقے میں بات نجی بغاری تھی دیدار دیے داتا کا قلب قراری تھی کل وہ من کھا آجو امداد لغاری تھے اے نور ازل اعلیٰ افضل اے نور ازل اعلیٰ افضل سامو جو بیٹھا آیوں جو کچھ بھی آیوں جہڑا بایوں سرکار امان جایوں اے ختم رسل مولا کل سامو جو بیٹھا سرکار امان جایوں سرکار امان جایوں اللہ حق سجن پیر اللہ اساں ستل حسن نشے وچ اساں ستل حسن نشے وچ اساں ستل نشے وچ اساں ستل حسن نشے آ کر کہہ جگایا مست بنایا آ کر کہہ جگایا مست بنایا اساں ستل حسن نشے وچ نشے وچ نشے آ کر کہہ جگایا حق اللہ اللہ حق اللہ اللہ حق اللہ 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 آواز آیا آواز آیا ہے کہ الستی چھوڑ دے میر اللہ میں تو مستی چھوڑ دے میر اللہ میں تو مستی اللہ آیا ہے کہ الستی چھوڑ دے میر اللہ میں تو مستی چھوڑ دے میر اللہ میں تو مستی عاشق نام صدایا مست بنایا عاشق نام صدایا مست بنایا اساں ستل حسن نشے وچ نشے وچ نشے آ کر کہے جگایا حق اللہ اللہ حق اللہ 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 نور جی ہک جا نور جی ہک جا تجلی آئی باہ بر حجی بجلی آئی باہ بر حجی بجلی آئی ہوش اقلب گوایا مست بنایا ہوش اقلب گوایا مست بنایا اساں ستل حسن نشے وچ نشے وچ نشے آ کر کہہ جگایا حق اللہ نظر جو کی تھی نظر جو کی تھی جیرے سامو سجن کھڑا آمو سامو سجن کھڑا آمو سامو اللہ الف اللہ میم
محمد عین علی کر جانا باقی ان بنائن بن ان بن کیا تبل تبر جب تن وچوں ہوئے باقی ٹن 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 کیا مولا شال مہر دمی وساوے باقی کن 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 کیا اے بلیا پیر دا میلا ہووے اے بلیا سجن دا میلا ہووے دیہ اوہو باقی جمعو چن چر چن چن کیا اللہ نظر جو کیتی جیوے سامو سجن کھڑا آمو سامو سجن کھڑا آمو سامو درست جو دید دکھایا مست بنایا درست جو دید دکھایا مست بنایا اساں ستل ہسی نند نشے وچ نند نشے وچ نند نشے آ کر کہہ جگایا پیر سجنا خضری لگ جائے عمری میرے پیر کو خضری لگ جائے عمر میرے پیر کو یار کا آستانہ سلامت رہے ہدیہ منقبت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محترم شبیر احمد نیازی صاحب تشریف لائیں مرشد کامل کے حضور ہدیہ منقبت پیش کریں درود پاک پڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میرے سجدی نرالی شان اساں فقیراں جس دی جانے اساں فقیراں جس دی جانے میرے سجن دی نرالی شان اساں فقیراں جس دی جانے اساں فقیراں جس دی جانے وفا دی نگری دا چل ہے سونا مکھن دے ماکھی دا مڑ ہے سجنا وفا دی نگری دا چل ہے سجنا مکھن دے ماکھی دا مڑ ہے سجنا کھنڈا تو مٹھڑی تیری زبان کھنڈا تو مٹھڑی تیری زبان اساں فقیراں جس دی جانے اساں فقیراں جس دی جانے میرے سجن دی نرالی شان اساں فقیراں جس دی جانے اساں فقیراں جس دی جانے تیری جدائی نہیں گوارا اے دل ہو جاندائی پارا پارا تیری جدائی نہیں گوارا اے دل ہو جاندائی پارا پارا تو سادے پت وچ اسادی جانے تو سادے پت وچ اسادی جانے اساں فقیراں جس دی جانے اساں فقیراں جس دی جانے اساں فقیراں جس دی جانے نہ ڈھان دے میں تیرا ملنگ ہاں میں تیرا
نوکر میں تیرے سنگ ہاں نہ ڈھان دے میں تیرا پلنگ ہاں میں تیرا نوکر میں تیرے سنگ ہاں تو میرا مان میرا ترانے اساں فقیراں چیس دی جانے اساں فقیراں چیس دی جانے اساں فقیراں چیس دی جانے بڑے طوفانان بیڑی گھیری بڑی مصیبت جندڑی میری بڑے طوفانان بیڑی گھیری بڑی مصیبت جندڑی میری بڑی مصیبت جندڑی میری تو سادہ نعرہ سادہ اعلان اساں فقیراں چیس دی جانے اساں فقیراں چیس دی جانے بیمار تیرے تڑپ دے پہل اے رات سادائی تک دے پہل بیمار تیرے تڑپ دے پہل اے رات سادائی تک دے پہل اے رات سادائی تک دے پہل رخ تو سادہ شفا نشانے اساں فقیراں چیس دی جانے اساں فقیراں چیس دی جانے کدی غریباں دے ویڑیا ہوہا اساں دی اجڑی جھوک بسوہا کدی غریباں دے ویڑیا ہوہا اساں غریباں دے گھر بسوہا اساں غریباں دے گھر بسوہا اساں دی بستی پئی ویرانے اساں فقیراں چیس دی جانے اساں فقیراں چیس دی جانے تو سونا مالی اے دے پھل ہن اے بک نہیں سکدے اے پھل بے مل ہن تو سونا ماہی ہائے ہائے تو سونا ماہی اے طاہری پھل ہن اے بک نہیں سکدے اے پھل بے مل ہن اے بک نہیں سکدے اے پھل بے مل ہن لٹاوے بھاوے کوئی خزانے اساں فقیراں چیس دی جانے اساں فقیراں چیس دی جانے اساں فقیراں چیس دی جانے تو معاف کر دے سجن خطاواں ملے اجازت میں پیری ڈھاواں تو معاف کر دے سجن خطاواں ملے اجازت میں پیری ڈھاواں ملے اجازت میں پیری ڈھاواں اے تیرا احمد مداح خانے اساں فقیراں چیس دی جانے انا فقیراں چیس دی جانے ان سونے لاکھ ہزار میرا یار بڑا سونا ان سونے لاکھ ہزار ساڈا یار بڑا سوہنا ان سوہنے لاکھ ہزار ساڈا یار بڑا سوہنا اس عشق جیندے ہاں سائی عشق جیندے ہاں وفادار بڑا سوہنا حق حق ہن سوہنے لاکھ ہزار ساڈا یار بڑا سوہنا ہن سوہنے لاکھ ہزار ساڈا یار بڑا سوہنا بس شالا وطن تے آندا جاندا رہا آندا جاندا رہا کر اساں گناہگاراں ول پھیرا پاندا رہا کر پھیرا پاندا رہا کر بس شالا وطن تے آندا جاندا رہا کر آندا جاندا رہا
کر اسا گناہگار ول میرا بندہ رہیا کر ہے میرا بندہ رہیا کر دل تڑپتا رہدا ہے دل تڑپتا رہدا ہے یہ تڑپار بڑا سوہنا حق حق ہن سوہنے لاکھ ہزار ساڈا یار بڑا سوہنا ان سوہنے لاکھ ہزار سجن سائی بڑا سوہنا اللہ دے پیاریاں نے سانو سمجھایا سانو سمجھایا ہے بھلے شاہ نے پیر مناونا سکھایا ہے مناونا سکھایا ہے اللہ دے پیاریاں نے سانو سمجھایا ہے سانو سمجھایا ہے بھلے شاہ نے پیر مناونا سکھایا ہے مناونا سکھایا ہے نچ نچ کے مناواں گے نچ نچ کے مناواں گے یہ دا پیار بڑا سوہنا حق حق ہن سوہنے لاکھ ہزار ساڈا یار بڑا سوہنا ان سوہنے لاکھ ہزار ساڈا یار بڑا سوہنا سندھ والے آندے تے سندھ سج جاندا سارا سندھ سج جاندا ہے اللہ باد آندے تے میلہ لگ جاندا میلہ لگ جاندا ہے سندھ والے آندے تے سندھ سج جاندا ہے سارا سندھ سج جاندا ہے اللہ باد آندے میلہ لگ جاندا ہے میلہ لگ جاندا ہے سونی سائی دا صدقہ ہے دربار بڑا سوہنا حق حق ہن سوہنے لاکھ ہزار ساڈا پیر بڑا سوہنا ہن سوہنے لاکھ ہزار ساڈا یار بڑا سوہنا ان سوہنے لاکھ ہزار ساڈا یار بڑا سوہنا ہن سوہنے لاکھ ہزار سجن پیر بڑا سوہنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ایک اللہ کنو وہ ڈر دیا ماہی یار دے گھڑو لے بھر دیا ایک اللہ کنو وہ ڈر دیا ماہی یار دے گھڑو لے بھر 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 دیا ایک اللہ کنو وہ ڈر دیا ماہی یار دے گھڑولی بھر دیا ایک اللہ کنو وہ ڈر دیا ماہی یار دے گھڑولی بھر دیا حسن حسین علی دا جایا بار امت
سر تے چایا ہیر دکھی تصویر راجھن دی دعویٰ عشق چھوڑا اس گھر دی عشق کٹ بار کی دی نت اہی آن ستر دی خوش خیر محمد سائیو بے وس تھئیے جدہ لگ سے رمز مرشد دیے حسن حسین علی دا جایا پار امت دا سر تے جایا وہ پار امت دا سر تے جایا میں شاہ گولی در دیا ماہی یار دے گھڑولی بر دیا ماہی یار دے گھڑولی بر دیا پیر پیرا حضرت میرا شام کی دے جے ٹوٹیا زنزیرہ پیر پیرا حضرت میرا نام کی دے جے ٹوٹیا زنزیرہ وہ نام کی دے جے ٹوٹیا زنزیرہ میں مرشد مرشد کر دیا میں سجن کر دیا ماہی یار دے گھڑولی بھر دیا ایک الکلو ڈر دیا ماہی یار دے گھڑولی بھر دیا ایک الکلو ڈر دیا سچل سارا نور الہی علی ولی دی ہے ہمراہی سچل سارا نور الہی علی ولی دی ہے ہمراہی علی ولی دی ہے ہمراہی میں رب رب کردم کر دیا سجن سائیں وہ مٹھا مرشد ہے نا جو غریبن جی تو کے پارت آ ہے نا غریبن جی تو کے پارت آ وہ تجھے درشن جبی وانا صبح ساجھی تجھے درتے ہے جھلو جھولو ہی بٹھایا ہن وہ پریتن جی تو کے پارت آ ملتمس ہوں جناب محترم صاحبزادہ سید جعفر صادق طاہر صاحب کی خدمت میں مرکزی صدر جماعت اصلاح المسلمین جناب محترم صاحبزادہ سید جعفر صادق طاہر صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم. قدر وارا کم تھیا کھٹا خریدار قدر وارا کم تھیا کھٹا خریدار ہیرے موتی مانک جی کے سالک لہندا سار ہیرے موتی مانک جی کے سالک لہندا سار سمجھن کین سید چے کڈھن موتن ماب میار جے کی لوہ کٹن لوہار تنکے کیڑو قدر سون جو. میرے پیارے دوستو، آپ خوش ہیں یا پریشان ہیں؟ الحمدللہ میں بھی خوش ہوں، بہت خوش ہوں الحمدللہ. بھائی خدا کی رحمت اور خدا کا فضل جب برسے تو خوش نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ خدا کی فضل
اس کے محبوب کی سنت پر عمل کی طرف، اس کی عشق کی، اس کی محبت کی طرف متوجہ کرنے والے اللہ کے دوست کا دیدار ہو اور دل میں خوشی محسوس نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے میرے دوستو؟ ہم باقی جس کا نصیب ابو جہل جیسا ہے اس سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم آپ کے لیے پہلے تو اپنے لیے دعا کریں گے، مگر ہم اللہ سے یہ بھی دعا کریں گے کہ خدا آپ کے دلوں کے اندر بھی ایسی محبت بیدار کر دے جو خدا کے فضل اور اس کی رحمت کی خوشی کو محسوس کر سکے۔ اور میرے دوستو، یقیناً یہ تو لمحات ہی ایسے ہیں کہ خوش ہونے جیسے ہیں، مگر پریشانیاں بھی ہیں، بالکل ہیں، تکلیف ہے، دنیاوی نقصان ہو گئے، کوئی بہت ہمارے پیارے محترم معزز جو ہمارے دوست، ایسی شخصیتیں جو ہمارے درمیان تھیں وہ چلی گئی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، زمیندار کا زمین میں نقصان ہو گیا، تو نقصان تو ہے، بالکل ہے، مگر کیا اگر خدا اس نقصان کو، جس کو ہم نقصان سمجھ رہے ہیں، نفع بنا دے تو؟ جس کو اس نقصان کو، جس کو ہم نقصان سمجھ رہے ہیں، خدا اس کو نفع بنا دے تو؟ خدا کے سامنے دیر ہے میرے دوستو؟ نہیں ہے نا دیر، صرف اور میرے آپ کے سوچنے کی دیر ہے۔ جس زاویے میں سوچیں گے، جس طرف متوجہ ہوں گے، خدا کی ذات تو بڑی مہربان ہے، اور اس کا ایک مظہر میرے اور آپ کے سامنے اللہ کے اس پیارے دوست کی صورت میں میسر ہے، ان کی شخصیت میں میسر ہے۔ تو میرے دوستو، اب میں کیا گفتگو کروں آپ کے سامنے؟ تو چند جو چیزیں میں محسوس کرتا ہوں، جو مجھے لگتا ہے، جو میں اپنے لیے محسوس کرتا ہوں، وہ آپ کے سامنے گزارش رکھوں گا، خاص کر کے جو میرے نوجوان ہیں، جن میں بھی شامل ہوں، میرے نوجوان بھائی، میری نوجوان بہنیں، میں سب سے پہلے آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا، کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ یہ جو جوانی کے سال ہیں، یہ جو وقت ہیں، یہ بہت ہی قیمتی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فضل میں سے جو چیزیں میسر ہوتی ہیں، ان میں سے سب سے قیمتی چیزوں میں سے ایک چیز یہ آپ کی جوانی کے سال ہے۔ تو ذرا اس میں عقل اور سمجھ کے چلنے کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ خدا نے بار بار غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کے بارے میں ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور مگر آج ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اگر ان کی گفتگو، ان کی بات سے آپ اختلاف کریں تو وہ آپ کو جھوٹے کا فتویٰ دے دیتے ہیں، آپ کو منکر کا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ میں پوچھتا ہوں، اے باب زور پہ گفتگو کرنے والوں، تم ہو کون؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہیں یہ جرت آتی کہاں سے ہے کہ تم جس پہ چاہو اپنی مرضی سے اس کو سچا ثابت کر دو، جس کو چاہو تم جھوٹا کہہ دو؟ خدا سے ڈرتے ہو؟ کس کی لے پہ تم یہ باتیں کرتے ہو؟ سوچا ہے کبھی؟ لوگوں کو تو تم یہ تاثر دیتے ہو، میں خود کو بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، میں سچا ہوں، میں صادق ہوں، لوگوں کو یہ بتاتے ہو تم، مگر تیری مکاری کو میں تو محسوس کرتا ہوں دل میں، کیونکہ میرے دل پہ اللہ کے کامل ولی کی انگل لگی ہے۔ میرا دل غافل نہیں ہے، میرا دل ذکر کرتا ہے۔ اگر کبھی ایسی گفتگو میں آپ سے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اگر مجھے کوئی ایسا
بڑی بڑی پرتاثیر گفتگو کرنے والا محسوس ہوتا ہے تو فوراً میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اپنے پیر کو یاد کرتا ہوں، ان کی گفتگو کو یاد کرتا ہوں، ان کے فرمودات کو یاد کرتا ہوں، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو یاد کرتا ہوں۔ میرا پیر کوئی، میرا شیخ، میرا مرشد کوئی عام تو نہیں ہے نا میرے دوستو، دن رات اوروں کی طرح ان کا اپنا طریقہ ہے، وہ ہماری سر آنکھوں پر، مگر میرے مرشد کا جو طریقہ، جو میں نے اپنی زندگی میں جس کا زاویہ کیا ہے، میں خوش قسمت ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا ہے سیکھنے کا، دیکھنے کا، جو میں نے اپنے مرشد، اپنے والد کی زندگی کا ایک معائنہ کیا ہے، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کی شخصیت بہت ہی مجموعیت کی حامل ہے۔ میرے پیر صرف 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے آپ کو، کیونکہ اللہ کی رحمت، آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہمیں پسند ہیں وہ لوگ جو اپنے خون پسینے کی سے کماتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں پھر زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ یہ سنی ہے نا آپ نے باتیں؟ تو میرا پیر بھی نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، خدا کے فضل کی دعوت دیتا ہے، اس طرف متوجہ کرتا ہے، پھر اپنی محنت کے لیے اپنی کھیتوں میں چلا جاتا ہے، وہاں ہل چلواتا ہے، وہاں گندم اگواتا ہے، وہاں کپاس اگواتا ہے، وہاں آم کے درختوں کا خیال کرتا ہے۔ میرے پیر اپنے نیبو کے باغوں کا خیال رکھتا ہے، ان پودوں کو اسی طرح توجہ دیتا ہے جس طرح میرا خیال رکھتا ہے میرا والد۔ اور پھر جس کے لیے ہم ان کی صحبت میں آتے ہیں، رہنمائی کے لیے، یہ چیزیں ساتھ لے کر چلتے ہیں، اپنے عملی طریقے سے، اپنے معاش کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، خود اپنے پسینے سے کماتے ہیں، اپنی محنت سے کماتے ہیں۔ جو آج میں یہاں کھڑا ہوں، آپ کے سامنے موجود ہوں، یہ میرے شیخ، یہ میرے والد کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اگر میرے پاس کوئی علم اور کوئی ایسی سمجھ اور توفیق آئی ہے جس سے میں خود سوچ کر، دل کی طرف متوجہ ہو کر اگر کچھ بہتر کرنے کے لیے سوچتا ہوں، تو یہ میرے والد اور میرے شیخ کی تربیت اور ان کو دیکھ کر میں سیکھا ہوں۔ تو میں اب آپ نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ جس جماعت کا حصہ ہیں، اس کا اپنا دستور العمل ہے، آپ سب کو اس دستور العمل کا علم ہونا چاہیے۔ یہ کوئی ایک عام جماعت نہیں ہے میرے دوستو، یہ آپ کو بظاہر سیدھے سادے نظر آتے ہیں، یہ بعین سنت پر عمل کرنے والی جماعت ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا مدینہ منورہ میں صحابہ کی کتنی تعداد کم تھی شروع میں، جو مہاجر ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے پاس تو وہ دنیاوی مال و اسباب بھی نہیں تھے۔ پھر مثال دیتے ہیں نا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خلافت کا، تو وہ کیسے قائم کیا گیا؟ اکڑ کر کیا گیا یا جھک کر کیا گیا؟ سمجھ کر، غور و فکر کر کے کیا گیا، یا اس کو جھوٹا، وہ ویسا ایسے کر کے کیا گیا؟ تو میرے دوستو، یہ میرے پیر کی بھی جماعت جو ہے، یہ عمل کی طرف متوجہ ہوتی ہے، عمل کرتی ہے، اور اسی طرح آپ کو اس دستور العمل کا پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو اگر شوق ہے کسی تنظیم میں جانے کا، ان کی خدمت کرنے کا، پیش ہونے کا، یہ آپ کی پسند ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض رکھا تھا کہ بہت سے لوگ آئیں گے، بڑے بڑے دعوے کریں گے، گفتگو کریں گے، آپ کے عشق پر ڈاکے مارنے کی کوشش کریں گے، آپ کو ادھر لے کر جائیں گے، ادھر لے کے جائیں گے۔ ایسے کئی آئے، کئی گئے۔ اگر کوئی رہا تو جس نے خدا کے فضل کو انسان کے دل میں محسوس کروایا، خدا کی طرف، اس کے ذکر کی طرف انسانیت کو متوجہ کروایا، تو ایسے خدا کے کامل اکمل دوست ہی رہے ہیں اور تا قیامت رہیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو، آپ سب جماعت کے احباب اپنے شیخ کی تعلیمات کو غور سے سنیں، بھلے دوسروں کی باتیں سنیں، آپ کو جوش بھی آئے گا، جذبہ بھی آئے گا،
کبھی آپ کہیں گے کہ ہم پہاڑ پہ بھی چڑھ جائیں، کبھی اس کے خلاف گفتگو کریں گے، مگر یہ یاد رکھیں وہ آپ کی پسند ہے، وہ میرے پیر کی تعلیم نہیں ہے۔ اپنی پسند سے آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کرتے رہیں، مگر فائدہ ادھر اس کو ہوگا جو میرے شیخ کی پسند پر چلے گا، جو ان کی تعلیمات پر چلے گا، جو ان کے بتائے ہوئے طریقے پر، جو بعین سنت نبوی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا نور ہے، جو اس رستے پر چلے گا وہ اس دنیا میں تو جھنڈے گاڑے گا ہی گاڑے گا، دین میں خدا کی رحمت، اللہ کا فضل اس کو وہ مقام اور رتبہ عطا کرے گا کہ لوگ محسوس کریں گے کہ بظاہر تو میرے جیسا ہے، بظاہر تو اپنا ریڑھا لگا رہا ہے، بظاہر تو پسینہ بہا کر اپنے سر پہ تغاری لے کے جا رہا ہے، بظاہر تو گدھا گاڑی چلاتا جا رہا ہے، بظاہر تو جہاز اڑا رہا ہے، بظاہر تو کسی میدان میں، کسی کھیل کے میدان میں آگے جا رہا ہے، بظاہر تو فزکس میں پڑھ رہا ہے، مگر اس کے اندر ایسی کیا چیز ہے جو مجھے خدا کی طرف کھینچ رہی ہے؟ ایسا کامل انسان بنائے گا میرا پیر آپ کو کہ دیکھنے والے دیکھیں گے، محسوس کریں گے کہ یہ ہے تو میرے جیسا، کپڑے بھی میرے جیسے پہنے ہوئے ہیں، مگر کیوں میرا دل کھینچا جا رہا ہے اس کے پاس؟ وہ خدا کے کامل اکمل ولی کا انگل جب اللہ اللہ کی طرف متوجہ کرے تو کیوں نہ انسان اس کی طرف متوجہ ہو؟ تو میرے دوستو، آپ نے اور ہم سب نے اپنے اس طرز عمل کو، طریقہ کار کو دیکھنا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اگر آپ کو گفتگو کرنا پسند ہے، آپ سوشل میڈیا پہ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، مگر اگر آپ سے کوئی بحث مباحثے میں پڑتا ہے تو عذرائے کرم آپ اپنی کوئی اور بہتر طریقہ کار عذرائے کرم بحث مباحثے کا اپنائیں، جماعت کو اس اپنے بحث مباحث میں نمائندہ بن کے آگے پیش ہونے کی کوشش نہیں کریں۔ یہ جماعت وہی کرے گی جو میرا شیخ کا حکم ہوگا، اور میرے شیخ کا حکم کیا ہے؟ میرے شیخ کا حکم یہ ہے کہ ذکر کرنا ہے، فرائض کی پابندی کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، ماحول کو بہتر بنانا ہے، درخت لگانے ہیں۔ حضور تو فرماتے تھے نا، ہمیں کب سے فرما رہے ہیں کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، درخت لگائیں، ہم نے نہیں لگائے، تو ہم نے درخت لگانے ہیں۔ اور جو دنیاوی جس ترقی سے دنیا تیزی سے ترقی کر رہی ہے، ان علوم کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ یہ جو سائنس نے، سائنس کس کو کہتے ہیں؟ سائنس اس کو کہتے ہیں اس جد و جہد کو، کوشش کو، جس علم کو آپ دیکھ سک رہے ہیں مگر اس کا آپ کو حاصل کرنے کا شوق ہے، تو آپ مختلف تجربے کرتے ہیں اور کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، اس کو سائنس کہتے ہیں۔ تو سائنس کے حوالے سے جیسے یہ ٹیکنالوجی آپ کے سامنے ہے، آج آپ گھروں میں بیٹھے ہیں، ہے نا، الہ آباد والے مزے کوئی لیاری میں بیٹھ کے لے رہا ہے، تو کوئی لندن میں بیٹھ کے لے رہا ہے، تو کوئی لاہور میں لے رہا ہے، تو یہ اس ساری تعلیم کی بدولت ہی آج آپ اس میرے پیر کے دیدار کو اپنے گھروں میں بیٹھ کر وہی سرور محسوس کر رہے ہیں جو میرے پیر کے حضور میں آپ محسوس کرتے ہیں۔ اور یہی خدا کے کامل اکمل ولی کی شخصیت کا، ان کی ذات کا کمال ہوتا ہے کہ ان کا فیض کسی جگہ، کسی شخص، کسی ٹائم کا پابند نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خدا کے دوست ہیں۔ ان کا فیض خدا کی طرف متوجہ کرتا ہے، اللہ کی محبت کی طرف متوجہ کرتا ہے، تو وہ جیسا فرمائیں گے ان کی محبت، ان کا فیض، ان کی نظر کرم اسی پیمانے میں، اسی مقدار میں بڑھتی رہیں گی۔ صرف ہمیں اور آپ کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کو گزارش ہے کہ اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں، بحث مباحثے میں مت پڑھیں، میٹھی زبان اختیار کریں۔ میرے دوستو، بہت کڑواہٹ ہو گئی ہے، بہت غصہ ہو گیا ہے، آئیں تھوڑا ٹھنڈا ہوتے ہیں، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، ٹھنڈی سانس لیتے ہیں، تھوڑا ٹھنڈے ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ گرمیاں گرمائش پیدا کرنے والے بہت ہیں، ہم یہاں محبت، پیار، عشق کی باتیں کرنے والے ہیں، کیونکہ آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق، اپنے کردار سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا، اور میرا پیر کا طریقہ بھی یہی رہا ہے جو آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ تو میری بہت سی گفتگو ہو گئی آپ کے سامنے، میں معذرت بھی چاہتا ہوں سب سے پہلے حضور قبلہ عالم
کی خدمت میں کہ مجھ سے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو، اور پھر آپ سے اگر کوئی ایسی گفتگو ہو گئی ہو جو نہیں کرنی چاہیے تھی تو آپ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اصل جو گفتگو ہے وہ میرے شیخ کی سننے والی ہے، تو اس کی طرف اپنے دلوں کو متوجہ ہوں، اور خدا کا فضل آپ کو اور ہمارے دلوں کو اسی طرح بہرمند فرماتا رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے مرکزی صدر جماعت اصلاح المسلمین جناب محترم صاحبزادہ جعفر صادق طاہر صاحب۔ حضور الحمدللہ اطلاعات کے مطابق پورے ملک پاکستان اور یہ کہ پوری دنیا میں احباب مراکز میں، مدارس میں، اپنے گھروں میں، کمیونٹی ہال میں، بڑے بڑے گراؤنڈز میں LCDs اسکرینز لگا کے جو اطلاعات ملی ہیں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور جماعت کے بھی تمام احباب سے ملتمس ہیں کہ اپنی جماعت کا جو آفیشیل چینل ہے جماعت اصلاح المسلمین میڈیا ونگ کا الاصلاح، اس کو سپورٹ کریں، فالو کریں، کیونکہ جماعت کی مستند معلومات اور خبر جو ہیں وہ اسی چینلز کے ذریعے آتی ہیں۔ مؤدبانہ ملتمسوں نہایت ہی ادب و احترام سے سیدی و مرشدی قلبی و روحی فدا ہو خواجہ محمد طاہر المعروف محبوب سجن سائیں دامت برکات العالیہ کی خدمت اقدس میں کہ اپنے نورانی بیان سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ جی ٹھیک ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز حاضرین اور انٹرنیٹ کے ذریعے منسلک ناظرین، سامعین،
خواتین، مرد، حضرات اور نوجوان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے اس باہمی ربط کا وجہ ہے، مقصد ہے، غرض ہے، اور امید ہے کہ ہم سب کو اس چیز کا علم ہوگا۔ شاید ابھی جو تھوڑی بہت کارروائی چلتی رہی اس میں بھی ہم نے اس کے متعلق سنا ہوگا کہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اس کی یاد اور اس کی محبت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ جتنے بھی موجود حاضرین ہیں یا دور دراز علاقوں میں بیٹھنے والے ہمارے احباب، تو یہ ہماری چاہت ہے۔ انسان ایک عجیب تخلیق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اس کے خیالات اور سوچیں یکساں شاید کم ہی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہیں کہ جب ہم دعا بھی کرتے ہیں تو دعا بھی ہماری بدلتی رہتی ہے، کیونکہ ہمارے مقاصد اور اغراض اور جو چاہتے ہیں وہ بھی بدلتی رہتی ہے۔ یہ تو اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں، اور دل میں اور ہمارے ذہن میں کیا چیز ہے وہ ہر ایک شخص خود جانتا ہے۔ کم از کم اتنا یقین ہے کہ ہم سب کے ذہن اور قلب میں کوئی ایک چیز ہو، یہ آسان بات نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو جائے پھر تو سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب مختلف شکلوں، ذاتوں، قوموں، قبیلوں والے لوگ، رنگ و نسل کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں اور ان سب کا مقصد ایک ہو، لا یریدون الا وجہہ، اور کچھ بھی نہیں چاہیں، صرف میری رضا چاہیں، یعنی کہ ایسی صورت زبانی کلامی تو ہم قائم کر کے دکھا سکتے ہیں، لیکن دل کی کیفیت کیا ہے تو اس چیز کو آپ خود جانتے ہیں۔ یہ تو ہماری چاہتے ہیں، یہ ہمارے سوچیں ہیں، یہ ہماری دعائیں ہیں، یہ ہمارے خیالات ہیں جو ہر روز بدلتے رہتے ہیں، گاہے چنی گاہے چنا، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی کچھ، کبھی تولا کبھی ماسا۔ ایسے آدمی، ایسے لوگ جو اس معاملے میں اعتدال کا راستہ پکڑتے ہیں وہی تو کامل ہوتے ہیں۔ اور یہ چیز اتنی آسان نہیں ہوتی، لیکن آپ سے ایک سوال ہے کہ ہماری یہ چاہتیں اور خیالات اور دعائیں تو مختلف شاید ہوں، لگتا ایسا ہے، واللہ ہمارے خیالات، ہماری چاہتیں، ہماری دعائیں، ہمارے غرض، ہماری غایتیں ایک جگہ بیٹھے ہیں، ایک حلقے میں بیٹھے ہیں، ایک طرف متوجہ ہیں، ایک گفتگو سن رہے ہیں، پتہ بھی ہے کہ اس محفل کا انعقاد کا غرض اور مقصد کیا ہے، لیکن آپ نے وہ بات نہیں سنی۔ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حج پر گئے تھے تو فرماتے ہیں ہم نے طواف کرتے ہوئے ایک حاجی کو دیکھا جو خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر دعائیں کر رہا تھا، یا رب اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ تو کہتے ہیں جب ہم نے اس کے دل کی طرف توجہ فرمائی تو ہمیں علم ہوا کہ اس کا دل وہاں موجود نہیں تھا، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود نہیں تھا، اس کا دل خانہ کعبہ کے قریب نہیں تھا، اس کے دل میں پیچھے کے خیالات، کام، مصروفیتیں، جو اپنی دنیاوی ضرورتیں تھیں وہ اس کے دل میں پھر رہی تھی۔ خواجہ بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی نسبت سے ہم نقشبندی کہلواتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں حیرت ہوئی کہ اے میرے رب، اے میرے
خدا اے میرے اللہ اتنا قریب آ کر بظاہر تیرے گھر کے پاس بیٹھ کر بھی تجھ سے اتنا دور ہو سکتا ہے؟ یہ چیز تو اس واقعے سے بھی نمایاں ہو جاتی ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اور اس کی چاہت اور اس کی تمنا یا اس کا ارادہ ہم سے ہمارے متعلق کیا ہے؟ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو دور بیٹھ کر سن رہے ہیں، ان سے خدا کیا چاہ رہا ہے؟ مجھ جیسا خطا کار انسان اس قابل تو نہیں ہے اور نہ اتنا علم ہے، لیکن جو اولیاء اللہ نے فرمایا ہے، جو اولیاء اللہ کی تعلیم اور ان کی ارشادات سے بات معلوم ہوئی ہے، اس کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں۔ آپ سے سوال ہے، آپ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ ہم بظاہر تو اس کے نام پر جمع ہوئے ہیں، اس کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، اور پھر اپنے ارادوں کی بات ہوئی، دعاؤں کی بات ہوئی، اس میں بھی یہ بات کچھ اونچ نیچ کا شکار نظر آ رہی ہے۔ لیکن خدا کیا چاہتا ہے، یہ تو بات بڑی اہم ہے، بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ خدا جو چاہتا ہے اس کی چاہت کو سمجھ لینا، اس کو پا لینا، یہ بھی بہت بڑا علم ہے۔ اس کو معرفت بولتے ہیں، اس کو معرفت بولتے ہیں۔ تصوف کی راستے پر چلنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، اس کی خوشنودی کیا ہے، اس کی پسند کیا ہے، اس کو سمجھ لینا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اور معرفت نہیں ملی تھی، ہم تمنا میں تھے، تڑپ میں تھے، تو پھر ہم خدا سے دعائیں کرتے تھے، اے میرے خدا مجھے یہ بنا دے۔ ان کے الفاظ ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ان کے الفاظ ہیں۔ خدا اے میرے رب اللہ مجھے یہ بنا دے، اے میرے اللہ مجھے وہ بنا دے، اے میرے اللہ مجھے یہ دے دے، اے میرے اللہ مجھے وہ دے دے۔ فرمائشیں۔ وہ رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک شخص نے غلام خریدا تھا۔ ہم ابدیت کی بات کرتے ہیں، خدا سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ ابدیت والا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ایک شخص نے ایک غلام خریدا، گھر میں لے کر آیا، اور نیا بندہ تھا، تو اس کو اس کی دلجوئی کے لیے ان سے گفتگو کرنے لگا اور اس سے محبت اور پیار سے پوچھنے لگا۔ وہ اس کو چند 100 دیناروں کے عوض خرید کر لے آیا تھا۔ اس زمانے میں غلاموں کی خرید فروخت ہوتی تھی، تو وہ شخص لے کر آیا، اس کی دلجوئی کے لیے اس سے پوچھنے لگا کہ مجھے اپنا نام تو بتائیں، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے یہ کہا ہوگا کہ میرے غلام ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ کہنے کا حق تھا، کیونکہ اس نے اس کو پیسوں کے عوض خریدا تھا، اس کا مالک بن گیا تھا دنیاوی لحاظ سے۔ اے غلام تیرا نام کیا ہے؟ کہہ سکتا ہے۔ تو وہ غلام تھوڑی دیر خاموش رہا اور اس نے کہا کہ اے میرے آقا، میرا نام وہ ہے جس نام سے تو پکارے۔ تو اس کو حیرت ہوئی کہ یہ اپنا نام بھی نہیں بتا رہا ہے، عجیب انسان ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کہ اے میرے غلام مجھے یہ بتا تجھے کھانا کون سا پسند ہے؟ تھوڑی دیر وہ پھر خاموش رہا اور خاموش رہنے کے بعد کہا کہ میرے آقا جو تجھے پسند ہے میرے لیے وہ مجھے پسند ہے۔ اب تھوڑا اس کو ناگوار گزرا کہ یہ سیدھی گفتگو نہیں کر رہا ہے۔ پھر تیسری بات اس نے پوچھی کہ تجھے کس لباس کس رنگ کے کپڑے چاہیے اے میرے غلام؟ تو اس نے پھر تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا، سوچا، اور پھر عرض کیا کہ میرے آقا جس رنگ کے آپ پہنائیں گے وہ مجھے پسند ہے۔ تو اس کے آقا، اس کا مالک ناراض ہو گیا، اس کو کہنے لگا تو 2 ٹکے کا غلام، میں ابھی خرید کر کے لایا ہوں، تو مجھ سے اس طرح بات کرتا ہے؟ میں تجھ سے تیری پسند پوچھتا ہوں، تیرا نام پوچھتا ہوں، تیرا طعام پسندیدہ پوچھتا ہوں، تیرا پسندیدہ لباس پوچھتا ہوں، تو مجھے اس طرح کہتا ہے کہ یہ جو تجھے پسند ہو، جو تجھے پسند ہو، یہی جواب ہوتا ہے؟ تو غلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا اے میرے آقا
جب میں غلام ہوں، میں عبد ہوں، آپ میرے آقا ہیں، تو مرضی آپ کی چلنی چاہیے، میری مرضی نہیں چلنی چاہیے۔ اگر میں اپنی مرضی چلاؤں کہ مجھے یہ طعام چاہیے، مجھے یہ لباس چاہیے، مجھے یہ چیز پسند ہے، تو عبدیت کی، بندگی کے یہ بات سراسر خلاف ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم اس سے عبدیت کا رشتہ جوڑے بیٹھے ہیں، اور جس طرح حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلے ہم یہ دعا کرتے تھے، اے میرے مولا مجھے یہ بنا دے، اے اللہ مجھے وہ بنا دے، اے اللہ مجھے یہ دے دے، اے میرے اللہ مجھے وہ دے دے۔ وہ فرماتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جب ہم خدا کے قریب ہوئے اور خدا کی پہچان ملی، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ پروردگار تو میرا ہو جا، اے میرے رب تو میرا ہو جا، پھر میرے ساتھ جو تو چاہے وہ کر، میرے ساتھ جو تو چاہے وہ کر، لیکن تو میرا ہو جا۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ یہ واقعہ واعظ نصیحت کا ایک لذت کے لیے نہیں ہے، یہ غور و فکر کے لیے۔ تو میرے دوست، وہ جو بایزید کہہ رہے ہیں، جو تو چاہے وہ میرے ساتھ کر، لیکن تو میرا ہو جا۔ وہ عربی میں کہتے ہیں ملہ المولا فلہ الکل، جس کا رب اس کا سب۔ جو اس وقت میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا، آپ نے ضرور دل میں یہ بات رکھی ہوگی کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ جو ناقص علم ہے، جو میں نے پڑھا ہے یا دیکھا ہے، خدا صرف یہ چاہتا ہے کہ تم میرے قریب رہو، بس میرے پاس رہو، میرے در پر رہو، میرے بارگاہ میں رہو۔ اے میرے پروردگار، میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں نے تو نمازیں بھی نہیں پڑھی، میں نے تو روزے بھی رکھے نہیں، میں نے تو ظلم کیے ہیں، میں نے تو چوری کی ہے، میں نے تو ڈاکہ ڈالا ہے، میں نے تو بڑے برے کام کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو جیسا بھی ہے، تو میرا ہے، میری بارگاہ میں آ جا، میرے پاس آ جا۔ اے پروردگار، میں تو ایمان سے اپنے آپ کو خارج سمجھ رہا ہوں، میں تو مسلمانی کی حقیقت جو ہونی چاہیے وہ میرے اندر اس کی بو بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تو اسلام سے نکل بھی گیا ہے تو بھی میرے پاس آ جا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتا ہے میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ یہ کوئی انسان کی دربار نہیں، کوئی بادشاہ کی دربار نہیں، کوئی وزیر کی، وڈیرے کی، یا کسی طاقتور انسان کی، کسی چودھری یا کسی پیر یا کسی بڑے نامدار کی درگاہ نہیں، یہ میری درگاہ ہے، اس کا شان ہی نرالا ہے۔ کبھی بھی میری رحمت سے مایوس مت ہونا، تم جیسے بھی ہو میرے قریب رہو، میری درگاہ میں رہو، میری بارگاہ میں رہو۔ تو یہ صرف ایک کام ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جی جو چاہ رہا ہے کہ میرے قریب رہو، بس یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ اور پھر ہمیں مرشد نے کیا بتایا؟ جیسے ہی تم ذکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم یاد کر دیے جاؤ گے۔ یاد کون ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو قریب ہوتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس پسند کو اور چاہت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو بھی حال ہے، جیسا بھی حال ہے، ہم اس کی بارگاہ میں رہیں، اس کے حضور میں رہیں۔ اور اس کا حضور کیسے ملے گا؟ جو خدا سے پیار کرتے ہیں، جو خدا کو پہچانتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب ان کے قریب آ جاتے ہیں تو ہم خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ صحبتیں، یہ طریقت، یہ تصوف، یہ محبت، یہ ادب، یہ اس لیے ہوتا ہے۔ جتنے بھی ہم احباب یہاں بیٹھے ہیں، آپ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارا یہ خطہ سندھ، بلوچستان، کچھ پنجاب کے علاقے کس مشکل صورتحال سے دوچار ہیں۔ اس کا تذکرہ ہم تقریباً ہر روز یہاں سنتے تھے۔ دوست تقریباً گزشتہ کچھ دنوں میں تشریف لاتے رہے اور وہ بتاتے رہے کہ ہمارے علاقے میں اس طرح کی صورتحال ہے،
اتنا پانی آ گیا، اتنے گھر ڈہ گئے، اتنے لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، ان کے جانور مال مویشی مر گئے، ان کے بچوں کی وفات ہو گئی، ان کے کھیت کھلیان وہ پانی کی زیادتی کی وجہ سے وہ ان کی فصلیں برباد ہو گئیں، اور وہ بیچارے اس عالم میں ہیں کہ یہ بھی سننے کو ملا یہاں قریب کا واقعہ، کنڈیارو کے قریب کا واقعہ، کہ اس قدر پانی تھا ہر طرف کہ اس قسمہ پرسی میں بچے کی وفات ہو گئی، اور ان بیچاروں کو تدفین کی جگہ نہیں مل رہی تھی کیونکہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ اس بچے کی قبر کیسے کھودے، اس کی تدفین کیسے کریں، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ جس طرح حاجی جاتے تھے سمندر کے ذریعے حج کے لیے، تو جب ہمارے حضرت بھی گئے تھے تو انہوں نے بھی یہ بتایا تھا کہ جب حضور سنا سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ہم حج پر گئے تو راستے میں ایک عازمین حجاج میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا، تو فرماتے ہیں ان کا جنازہ ہوا اور پھر اس کو سمندر برد کر دیا گیا، پانی میں اس کو ڈال دیا گیا۔ وہ میں نے بچپن میں یہ بات سنی تھی، میرے لیے ایک بڑی اچنبھے کی بات تھی۔ تو یہاں ایسا ہی عالم تھا، اتنا پانی تھا کہ ان کے لیے تدفین کی جگہ میسر نہیں تھی۔ تو جماعت کے احباب آج مل جل کر اس پر غور و فکر کر رہے ہیں کہ ہم اس صورتحال میں ان متاثرین کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، اور ہم سب اپنی طرف سے جو بھی کر سکتے ہیں اس معاملے میں کسی پس و پیش سے کام نہ لیں۔ جو ہمارے آس پاس ایسے صاحب ثروت لوگ بستے ہیں تو ان کے ذریعے ان لوگوں کی مدد کریں، اپنی طرف سے ان لوگوں کی مدد کریں۔ یہاں ایک دوست آیا تھا، اس نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں اتنی زیادہ سیلابی صورتحال پیدا ہوئی کہ لوگ بیچارے بے گھر ہو گئے۔ ہم نے ان کو کسی جگہ پر صاحبان فراہم کیا، سرکاری بلڈنگ تھی یا کوئی پرائیویٹ بلڈنگ تھی، ان کو صاحبان فراہم کیا، پھر ان کو کھانے پہنچائے۔ پھر میں نے دیکھا کہ 10-15 دن گزر گئے ہیں، بیچاروں کے لیے کوئی روزگار کا موقع ہی نہیں بن رہا ہے۔ حالات ہی ایسے نہیں ہے کہ وہ جائیں اور کچھ محنت مزدوری کریں اور اپنے لیے کچھ روزی روٹی کما سکیں۔ تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میرے گھر کے اندر گندم پڑی ہوئی ہے۔ ہمارے دیہات کے لوگ ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں، جب گندم کا فصل پک کر تیار ہوتا ہے تو پھر پورے سال کی گندم لے کر گھر میں رکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں درمیان میں کبھی بھی کہیں ضرورت خریدنے کی نہ پڑے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جا کر اپنے گھر کے اندر چیک کیا، وہ سال کی گندم موجود تھی، میں نے اس گندم میں سے وافر مقدار جتنا بھی مجھ سے ہو سکا وہ نکالا، اپنی بیوی سے مشورہ کیا، اپنے بچوں سے مشورہ کیا، وہ گندم لے کر میں ان کے پاس گیا کہ آپ کما نہیں سک رہے ہیں تو یہ گندم آپ کے لیے حاضر ہے، آپ جائیں اور اس کے ذریعے اپنی بھوک مٹائیں، اپنی ضرورت پوری کریں۔ یہ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا طریقہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت تھی۔ صحابہ کی یہ کیفیت تھی، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ خود ضرورت مند ہوتے تھے، خود بھوکے ہوتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابی اپنی ضرورت کو بھلا کر، اپنی بھوک کو بھول کر اپنے بھائیوں کو کھلاتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مہمانی کرنا چاہی، کیونکہ آپ بڑے مہمان نواز، بڑے سخی، ان سے بڑھ کر تو کوئی مہمان نواز اور سخی نہیں ہوا۔ تو گھر سے معلوم کروایا، گھر سے جواب آیا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں، بلکہ اتنے دن ہو گئے ہیں کہ گھر کا چولہا بھی گرم نہیں ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا، اس مہمان کی طرف فرمایا کہ یہ ہمارا مہمان ہے، آج اس کی کوئی میزبانی کرے گا ہماری طرف سے، کیوں گھر سے صورتحال سامنے آ گئی کہ کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سعادت مجھے عطا فرما دے۔ اس کو لے کر گئے اپنے گھر کی صورتحال یہ تھی کہ اتنا سا کھانا تھا کہ جس کے ذریعے وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتے تھے، ان کے چھوٹے بچے بھی تھے۔ تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ یہ تو یہاں ہمارے پاس تو اتنا قلیل مقدار میں کھانا ہے کہ ہمارے بچے بھی نہیں پیٹ بھر سکتے، اوپر سے آپ مہمان لے کر آئے۔ اس کو بتایا کہ یہ کوئی عام مہمان نہیں ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا مہمان ہے، انہوں نے مجھے عطا کیا۔ تو پھر یہ قصہ مختصر، وہ کہتے ہیں کہ وہ بچوں کو کسی بھی طریقے سے چھوٹی موٹی چیزیں دے کر ان کو سلا دیا۔ بچے تو سو جاتے ہیں، جب ان کو سلانے کی کوشش کی جائے،
پھر انہوں نے کھانا بنایا جو بھی تھا جتنا بھی تھا اور کھانا رکھا، اور مہمان نے کہا کہ میں تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ بھی شامل نہ ہو جائے، اور وہ اصرار کر رہے تھے کہ آپ کھائیں، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بیٹھیں گے تب میں کھانا کھاؤں گا۔ تو ان دونوں میاں بیوی نے، ان صحابہ اور صحابیہ نے مشورہ کیا کہ کوئی حکمت عملی اختیار کی جائے، کیونکہ کھانا اتنا تھوڑا ہے کہ ایک ہی آدمی بمشکل پیٹ بھر سکتا ہے، کہاں ہم تین۔ وہ تینوں بیٹھ گئے، اور کسی حکمت عملی سے ان دونوں میاں بیوی میں سے کسی ایک نے وہ جو چراغ تھا اس نے کوئی ہاتھ مارا یا کوئی ایسی حرکت کی جان بوجھ کر کہ وہ چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا۔ اب وہ منہ ہلا رہے ہیں، ہاتھ بھی آگے کر رہے ہیں، اور اس طرح تاثر دے رہے ہیں کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، اور مہمان کھا رہا ہے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک نوالا بھی نہیں لیا، اور مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور وہ سو گیا، اور مہمان کو پتہ بھی نہیں چلا، اس نے سمجھا انہوں نے بھی کھانا کھایا، اور وہ بھی دونوں سو گئے۔ جب صبح کے صبح وہ صحابی اس مہمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آپ کی بارگاہ میں پہنچے، جیسے ہی پہنچے انہوں نے تو ذکر بھی نہیں کیا کہ ہمارے بچے تھے، وہ بھوکے تھے، ہم میاں بیوی تھے، ہم بھی بھوکے تھے، کھانا تھوڑا تھا۔ ہم تو بڑی کہانی بناتے ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے، ہم بڑی کہانی بناتے ہیں، میں نے یہ کر دیا، پھر میں نے وہ کر دیا، پھر میں اس طرح کیا، میں نے پھر اس طرح کیا۔ وہ بڑے ادب سے، خاموشی سے، یہ آداب نبوی تھے، مہمان کو پہنچایا، بڑے خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین یہ آیت کریمہ لے کر نازل ہوئے کہ اے میرے نبی، تمہارے دوست تو اتنے پیارے ہیں، اتنے اچھے ہیں، وہ خود بھوکے سو جاتے ہیں، مہمان کو کھلا دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت کریمہ صحابہ کو سناتے بھی ہیں، اور اس اپنے دوست سے پوچھتے بھی ہیں کیا ایسا ہوا ہے؟ تو وہ صحابی اپنی اس مہمان کے سامنے اس چیز کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن خدا کی طرف سے اعلان ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، ہمارے لیے یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ہمارے پیٹھ پیچھے ہمیں کوئی اچھے لفظوں میں یاد کرے۔ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کے اوپر صاحبان ہے، گھر میں کھانا ہے، لباس پہننے کو ہے، آپ کا اخلاق اور عادات اچھے ہیں، لوگ آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی شکایت نہیں کرتے، تو یہ بھی اچھی بات ہے، یعنی آپ ٹھیک جا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، بھئی وہ سخی ہے، وہ مہربان ہے، وہ بڑا اچھا انسان ہے، درد مند دل رکھتا ہے، تو کہتے ہیں یہ انسان کی کامیابی ہے، یہ ایک انسان کی کامیابی ہے۔ اور چجائک وہ اعلان ایک انسان نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ یہ انسان جو ہے اور انشاءاللہ ہم اس معاملے میں آپ کے ساتھ جتنا بھی مل جل کر بحیثیت ایک جماعت آپ کی خدمت کر سکے ہم کریں گے۔ لیکن آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جن کی ہمتیں بلند ہوتی ہے۔ ان اللہ یحب المعالی الہمم، جن کی ہمتیں بلند ہوتی ہیں، جن کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں، جو کبھی بھی نہیں گھبراتے، جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اپنی ہمت پر بھروسہ کرتے ہیں، جو مشکل ترین صورتحال میں بھی ڈٹ جاتے ہیں اور اپنی ہمت اور حوصلہ سے اس مشکل کو، اس مصیبت کو شکست دے دیتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے، اپنی ذات کو پوری طرح سے کارآمد بنانے کے لیے محنت کرنی ہے، اپنے فصلوں میں محنت کرنی ہے، اپنے مویشی مال، پانچے مال مویشی میں محنت کرنی ہے، پانچے جانورن میں محنت کرنی ہے، پانچے فصلن میں محنت کرنی ہے، پانچے گھر ٹھائن میں محنت کرنی ہے، پانچے بچن بارن سا گجی محنت کرنی ہے۔ ऐं अव्हां खे इहो जेका नुक़सान थी चुको आहे इहा इंशाअल्लाह इन्हनि सिर्फ़ 4 महीननि में या वधि में वधि 1 साल में उन सॼे नुक़सान जी भरपाई करणी आहे। ऐं उन मुतसिरीन खे हिते अचे, हिते स्पीकर लाउड स्पीकर ते बि ॿुधाइणो आहे त साईं असांजो हेॾो नुक़सान थियो हुयो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह जे महिरबानीअ सां, अल्लाह ताला जे फज़ल सां असां महिनत कई, असां कोशिश कई, फ़सलुनि में महिनत कई, असां हर हलायो, असां ट्रैक्टर हलाया, पंहिंजे जानवरनि में महिनत कई, उन्हनि जे कारोबार में महिनत कई, पंहिंजे घर ठाहिण में हिमत कई, हौसले सां कमु वरितो। अॼु असांजो घर बि ठही वियो आहे, अॼु असांजा जानवर बि आहिनि, असांजूं फसलूं बि, असांजा जेके ज़मीनूं बि आहिनि उहे ख़ूब सरसब्ज़ ऐं शादाब आहिनि। इन सुहिणी ॿुधण जो असांजा कन इंतज़ारु कंदा। ऐं इहो बहितरीनु मिसाल हूंदो सभिनी माण्हुनि जे आॾो, उठ बांध कमर क्या बांध कमर फिर दे खुद जब बंदा ये बिगाड़ है, हिम्मत से खुदा काम कभी ऐसा भाई करें रोते रहे, वो खड़े तो करें, आपके लिए ये मेहरबानी है। लेकिन उनके आसरे में बैठ जाना और रो रो कर अपनी शिकायतें सुनाना, ये चीज़ अहले ज़िक्र को ज़ैब नहीं देती। तो मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। मर्द और औरतें खड़ी हो जाएं और अपनी कमर बांध लें। इस बहरान से हम सब ने मिलकर निकलना है और हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों की मदद करे। हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि उनके इलाज का बंदोबस्त करे। हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि उनको खाना फराहम करे। हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि उनको साहिबान फराहम करे, उनकी मुश्किलात को आसान करे। हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत अपने इस जिम्मेदारियों को महसूस करेगी और अपने इन फ़राइज़ मनसबी को बेहतरीन तरीके से अदा करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं करते तो फिर ये इस खुदा के सामने बारगाह में जवाब दे होंगे। हज़रत अमीर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने कहत पड़ गया था तो आपको रात को नींद नहीं आती थी। हज़रत अमीर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने नींद नहीं आती थी और खाने में फिर आप वही खाना खाते थे जो सारे आपके मदीने या जो उस इलाकों के रहने वाले जितने बासी थे बल्कि उनसे भी कमतर खाना खाते थे। तो हुकूमत वक्त को अच्छी मिसाल कायम करनी चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करना चाहिए। और हमने भी बहसीत जमात इस काम के लिए सोचा है। तो भाई आपने बातें बहुत सोच ली, जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन, रूहानी तलबा जमात, जमीयत उलमा ताहिरिया, आपने बातें बहुत सोच ली। अब मैदान अमल में उतरो और कुछ दिखाओ काम। इन लोगों की क्या मदद कर सकते हो, दिखाओ काम। और जिन्होंने पहले इस मामले में कदम आगे बढ़ाकर उनकी खिदमत की है उनको आफरीन हो, उनको आफरीन हो, उनको शाबाश हो। उनके लिए भी ढेर सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। यहाँ ये जो एक जमात का सिलसिला है, जो एक तरीक़त है, ये मिसल एक जंजीर के है। जो एक खूबसूरत जंजीर होती है ना, सोने की नेकलेस, एक हार, उसमें छोटी छोटी खूबसूरत नफीस बारीक बारीक कड़ियाँ होती हैं। वो कड़ियों से जुड़ती हैं और वो कड़ियों से जुड़ते जुड़ते फिर उनमें हीरे जड़ते हैं, उनमें मोती जड़ते हैं, उनमें लाल और याकूत जड़ते हैं। और फिर वो नेकलेस इतना हसीन बन जाता है कि देखने वाले की आंखें खैरा रह जाती हैं। वाह क्या चीज़ है। तो जब इतना हसीन नेकलेस बना है तो वो छोटी छोटी जंजीरों से जोड़ा गया है। वो जब जुड़ गई है तब उनके अंदर हीरे, याकूत, मोती, डायमंड वो डाल दिए गए हैं, वरना तो उसमें कभी भी नहीं डलते। अब डाल दिए गए हैं तो अब इसका मकाम क्या है? महबूब की गर्दन। महबूब की गर्दन, उसमें वो महबूब की गर्दन में वो आ जाता है। तो सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारा होता है। ए फ़कीरों, हम तरीक़त
کی صورت میں بھی ہم ایک چھوٹی چھوٹی کڑیوں کی صورت میں آپس میں جڑے ہیں. یہ جڑا اتنا مضبوط ہے کہ پھر تعلق اتنا مضبوط ہے کہ پھر اس کے اوپر اور ہیرے موتی لال جواہر یاقوت خدا کے فضل و کرم سے لگتے جائیں گے. یہ خدمت کریں گے نا آپ, بڑھ کر جب خدمت کریں گے تو یہ اللہ کی طرف سے اس پر یہ موتی ہیرے لال یاقوت جڑتے جائیں گے. ایک دن یہ نیکلس مکمل ہو جائے گا, پھر اس نیکلس جماعت ایک ہار کی صورت بن جائے گی, پھر اس کا مقام ہوگا محبوب کی گردن. تو اس لیے کبھی بھی اس تعلق کو مت توڑیں, اس تعلق کو جوڑے رکھیں, اور یہ مرشد کامل کی نسبت کی وجہ سے ہوا ہے. وہ سنار وہی ہے, کڑو منج کڑے جی لوہار لپیٹیو مونجو جی جڑے محبوبن سوگو کہو. یا شاہ سائیں کے بیت ہیں, میں بہت معذرت خواہ ہوں, الفاظ آگے پیچھے. تو جو کڑا کڑے میں جوڑ دیا ہے وہ میرے محبوب نے جوڑا ہے. ہمیں بھی جو جوڑا ہے وہ سنار ہمارے مرشد ہے جنہوں نے ہمیں جوڑا ہے. تو جتنا اس چیز کا قدر ہوگا, مرشد کے ساتھ محبت ہوگی, جتنا ادب ہوگا, جتنا احترام ہوگا, جتنا تعلق ہوگا, تو اتنی ہی زیادہ مہربانی اور فیض حاصل ہوگا. ورنہ تو اگر وہ ایک معمولی کا سا ایک کڑا اس ہار سے نکل جائے اتنی بڑے حال میں, وہ تو نظر ہی نہیں آئے گا, وہ تو پاؤں تلے کتنے دن پڑا رہے گا. اگر ایسے ہی رہا کسی کے ہتھے چڑھ گیا تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کتنا قیمتی ہے. اگر وہ جڑا رہے اس ہار میں تو پھر وہ صرف ایک کڑا نہیں ہوتا, وہ ایک ہار ہوتا ہے, ایک نیکلس ہوتا ہے. تو ہم جڑے رہیں تو اللہ تعالیٰ وہ جو ہمارے مرشد کامل جو ایک سنار کی صورت میں ہمیں جوڑ رہے ہیں, تو ان کے توجہ اور ان کے فیض باطنی سے, روحانیت سے وہ یہ اور خوبصورت سے خوبصورت ڈائمنڈ اور ہیرے موتی لال یاقوت اس پر لگتے چلے جائیں گے, اور یہ جماعت ایک خوبصورت حسین نیکلس کی صورت اختیار کرتی چلی جائے گی. تو اس لیے یہ مرشد کامل کی نسبت کی وجہ سے ہے. تو اس محبت کو ہم دل سے محسوس کریں, جہاں بھی فقیر بستے ہوں, مشرق میں ہو, مغرب میں ہو, شمال میں ہو, جنوب میں ہو, اپنے دل کو اپنے مرشد کی طرف متوجہ رکھیں. آنکھیں بند کریں تو دل کے آئینے میں محبوب کی تصویر نظر آئے. بھلے ہزار لاکھ کروڑ لوگ موجود ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کس ورد میں لگا ہوا ہے. مجنوں کو لوگوں نے کہا تھا تنگ کرنے کے لیے, وہ جب ریگزار میں ریگستان میں بیٹھا ہوا تھا, لوگوں نے اس کو کہا مجنوں لیلا تیرے سامنے کھڑی ہے. مجنوں ہلا بھی نہیں. دوسرے نے کہا لیلا تیرے پیچھے سے آ رہی ہے, ہلا ہی نہیں. اس نے کہا تیرے دائیں سے آ رہی ہے, اس نے وہ ہلا ہی نہیں. اس کا دائیں بائیں سے نہیں ہلا. لوگوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, سارا دن لیلا لیلا کرتا ہے, ہم کہتے ہیں لیلا تیرے سامنے کھڑی ہے, تو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا, تجھے ہو کیا گیا ہے. تو مجنوں نے کہا تھا کہ لیلا نہ آگے ہے نہ پیچھے, نہ دائیں ہے نہ بائیں, نہ اوپر ہے نہ نیچے, لیلا میرے دل میں ہے. تو مرشد کا جو ایک تصور ہے وہ ہمارے دل میں اتنا پکا ہو کہ جب بھی دل کو دیکھیں تو مرشد کا تصور ہمارے دل میں آ جائے. یہ طریقت کا ایک مغز ہے. تو جتنی یہ مرشد کی محبت اور احترام اور ادب اور تصور شیخ ہمارے دل میں ہوگا, اتنا ذکر میں بھی اضافہ ہوگا. ورنہ تو بغیر اس نسبت اور محبت مرشد کامل کی ذکر اتنا فائدہ نہیں پہنچاتا جتنا اس نسبت اور محبت کی وجہ سے ذکر فائدہ پہنچاتا. اگر اس محبت میں کمی آ گئی تو ایک خدا نخواستہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ذکر ہی چھوٹ جائے, ذکر ہی چھوٹ جائے. لیکن ذکر میں کمزوری ہے, محبت مرشد کی مضبوط ہے, تصور شیخ کا مضبوط ہے, نسبت مضبوط ہے, اور رجحان دل کا مرشد کی طرف ہے. ذکر چھوٹ گیا ہے, فکر نہیں ہے, کیونکہ یہ جو محبت مرشد کی ہے ایک دن اس کو ذکر پر بھی لے آئے گی. اس لیے ہم اور آپ اس محبت کو بنیاد بنائیں اور ادب اور احترام دل میں مضبوط رکھیں, تو یقیناً انشاءاللہ اس سے دین دنیا کی بھلائیاں اور بہتریاں حاصل ہوں گی. اور آپ اور ہم سب کو یہ تلقین ہے کہ اپنے, جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ لوگ
کسی کا پیٹھ پیچھے اس کو اچھے الفاظ میں بیان کریں تو یہ اس شخص کی کامیابی ہوتی ہے. تو اپنے سلوک کو اتنا اچھا بنائے، اتنا بہترین بنائے. گھر سے شروعات کریں، اپنے بچوں سے شروعات کریں. گزارش ہے کہ میاں بیوی کا تعلق آپ میں بہترین ہو. ہم ایک دوسرے کو قبول کریں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے، جس طرح میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہم فرمائشیں کرتے ہیں. وہ بیوی چاہتا ہے ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو، وہ بیوی چاہتی ہے شوہر ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو. ایسے تصورات ہم باندھتے ہیں کہ اگر ہم اس شخصیت کو ڈھونڈنے نکلیں تو دنیا میں شاید ملے بھی نہ. تو جو میاں اور بیوی ہے وہ ایک دوسرے کو قبول کریں اور دل سے قبول کریں، اور اپنی اس رفاقت کو بہترین رشتے میں تبدیل کریں جس میں اعتماد ہو، جس میں محبت ہو، جس میں عزت ہو. اگر آپ اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتے تو پھر کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کو کتنی شفقت اور کتنی عزت دیتے تھے. اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو عزت دے. اگر کوئی ایسا معاملہ گھر میں پیدا ہو جاتا ہے، اپنے خاندان میں پیدا ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں میں پیدا ہو جاتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے، جس میں ہمیں بڑی ناگواری گزرتی ہے کہ یہ اس نے ایسے کیوں کیا، وہ اس نے کیسے کیا، مجھے 500 کا 5000 کا 5 لاکھ کا مجھے ٹیکہ لگا دیا. اگر حضور کے امتی ہیں، اگر میرے حضور کے آپ نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اگر آپ نقش بندی، غفاری، بخشی اور نسبت سے وابستہ ہیں، پھر آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ درگزر کریں، بھول جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں اتنا کثرت سے دے گا کہ آپ اور ہم کے تصور اور گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا. فساد اور فتنے سے بچنے کی بات ہو رہی ہے. وہ ڈنڈے لے کر نکل پڑتے ہیں، تو نے میرا پانی توڑ دیا، تو نے مجھے بنو سیرے چلیو، تو مکھے ہی کہو. وہ ڈنڈا لے کر نکلا، وہ بھی ڈنڈا لے کر نکلا، اور ڈنڈوں کے بعد جو ہے وہ کلاڑیوں تک بات چلی گئی، پھر وہ بندوقوں تک بات چلی گئی. اے فقیروں، کبھی بھی اس طرح ہم سب کو یہ چیز ہمیں لائق، ہمیں سزاوار نہیں ہے، ہمیں جچتی نہیں ہے. کبھی بھی اس طرح فتنے و فساد میں کبھی بھی ہم میں سے کوئی بھی فقیر اس طرح فتنے و فساد میں نہ پڑے. ماشاءاللہ آپ کی تو مصالحتی کمیٹیاں بنی ہوئی ہے، مرکزی صوبائی مصالحتی کمیٹیاں بنی ہوئی. آپ ان کے ساتھ جائیں، ان کے ساتھ ملیں، ان سے مدد حاصل کریں. اور جتنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین. صبر جو کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کے ساتھ ہوں. بھائی اللہ جب آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ وہ عورت تھی نے جب بادشاہ خوش ہوا تھا، اس نے کہا جو کچھ بھی مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں دے دوں گا. تو لوگ آئے، کسی نے کہا کہ مجھے 10,000 چاہیے، کسی نے کہا مجھے 10 جریب چاہیے، کسی نے کہا کہ مجھے گھر چاہیے، کسی نے کہا مجھے جاگیر چاہیے. بادشاہ دیتا چلا گیا. اس دن کو وہ بڑے خوش تھا. ایک بوڑھی خاتون آئی، اس نے کہا میرا بھی سوال ہے. بادشاہ نے کہا بھائی تجھے کیا چاہیے؟ سوچ رہا تھا وہ 10-12 لاکھ مانگ لے گی اور کیا مانگی. بھائی میرا سوال آپ کو سننا پڑے گا، وہ اپنے وعدے کو نبھانا پڑے گا. اس نے ہاں میں تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. سارے لوگ ہنسنے لگے، یہ بڑھیا جو ہے سٹیا گئی ہے، پاگل ہے، یہ شادی کر کے اس بڑھاپے میں کیا کرے گی؟ 10 لاکھ مانگ لے، 10 جریب مانگ لے، اس کے بچے اس کو دعا دیں گے. تو وہ بڑھیا ان وزیروں پر، عقل کے ویروں پر، ان مشیروں پر ہنسنے لگی. میں نہیں ہوں پاگل، تم پاگل ہو. تو انہوں نے کہا ہم کیسے پاگل ہیں؟ انہوں نے کہا تم تھوڑے پر راضی ہو گئے ہو، 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 10 جریب. جو اس پوری بادشاہی کا بادشاہ ہے، میں نے تو اس سے رشتہ جوڑ دیا ہے. جب وہ میرا ہو گیا تو یہ ساری بادشاہی میری ہو جائے گی. تو فقیرو، جب تم نے خدا سے رشتہ جوڑا ہے، درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی. جو خدا کا درویش ہے وہ مشرق بھی اس کا ہے، مغرب بھی اس کا ہے. وہ خدا کی زمین ہے، خدا کی دھرتی ہے. تو اس لیے معمولی چیزوں پر فتنہ فساد کھڑا کرنا یہ فقیروں کو زیب نہیں دیتا. کسی کے متعلق بغض کینہ دل میں رکھنا یہ فقیروں کو زیب نہیں دیتا. کسی کے بارے میں برا خیال دل میں رکھنا یہ فقیروں کو زیب نہیں دیتا.
تو اس لیے اپنا ہم سلوک اور کردار بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں، بیٹے اور بیٹیوں کو تعلیم دلوائیں، اور اس میں کوئی تفریق نہ کریں۔ جس طرح یہ ہوتا رہتا ہے ہمارے معاشرے میں، بیٹوں کو زیادہ نوازتے ہیں، بیٹیوں کو محروم کرتے ہیں۔ نہیں، جو چیز بیٹوں کے لیے وہی چیز بیٹیوں کے لیے، اور پھر ان جو تعلیم بیٹوں وہی تعلیم بیٹیوں کے لیے بھی۔ تو انشاءاللہ یہ بچیاں ہماری جب بڑی بنیں گی تو ذمہ دار بنیں گی، سمجھدار بنیں گی۔ بیٹے اور بیٹیاں جب شادی کی عمر کو پہنچے تو شادیاں بھی ان کی مشاورت سے کریں، ان سے پوچھیں، ان کو اپنی تجویز دے سکتے ہیں، آپ دے سکتے ہیں اپنی تجویز، ماں باپ دے سکتے ہیں، لیکن ان کو مجبور نہ کریں۔ یہ ایک مشورہ ہے، یہ ایک التجا ہے، کوئی حکم نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے، ایک مشورہ ہے۔ آپ اس پر غور کیجئے گا، اس پر سوچئے گا، تو اس سے آپ کے بچوں کے دل میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی، وہ آگے چل کر آپ کو اور زیادہ عزت اور محبت دیں گے۔ اللہ نے پیسے دیے ہیں تو ان کو خرچ کریں، اپنے اوپر خرچ کریں، اچھی چیز پہنیں، مناسب گھر بنائیں، اچھی مناسب گاڑی لیں، مناسب جوتے لیں، اور ان کو ایسے ہی بینک بیلنس کو بڑھانے کے چکر میں مجھے 10 جریب اور چاہیے، 100 جریب اور چاہیے، اور ہے اس کے پاس وہ کروڑوں کی جائیداد، لیکن دیکھیں کپڑے پھٹے پرانے، جوتے اس کے پھٹے پرانے، یہ عجیب صورتحال ہو گئی۔ میں اس کے بارے میں کیا بولوں؟ تو یہ آپ کو چند گزارشات ہیں۔ تو جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی وہ اس کے بارے میں کچھ گفتگو کر نہیں سکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے امانت پیش کی تھی آسمانوں اور زمینوں پر اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ بوجھ اٹھایا نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا تھا، آسمانوں نے، زمینوں نے، پہاڑوں نے، جو اس میں جو بھی چیزیں آ جاتی ہیں، انہوں نے کہا ہم سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں نے انسانوں کی طرف دیکھا، امانت تو دینی تھی، امانت تو دینی تھی، کیونکہ یہ خدا کی مرضی تھی۔ ابھی وہ بات ہو رہی تھی نا، باعث بستامی کہتا تھا، پہلے میں کہتا تھا مجھے یہ بنا دے، مجھے وہ بنا دے، مجھے یہ دے دے، وہ دے دے، میرا کافی وقت اس میں لگ گیا۔ جب خدا کی معرفت مجھے ملی، قریب ہوا، تو پھر مجھے بات سمجھ میں آئی۔ میں نے کہا کہ مجھے اپنا بنا لے، پھر جو میرے ساتھ چاہے تو کر، تجھے اجازت ہے۔ تو میرے دوستو، تو وہ جب انسان نے دیکھا خدا یہ امانت کے لیے کہہ رہا ہے، تو انسان نے کہا کہ اگر تیری یہ مشیت ہے تو ہمارا سر حاضر ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ الفاظ جو ہیں وہ آپ خود پڑھیے گا، انہو کان ظلومن، یا جو بھی ہے آیت میں دیکھیے گا اس کو۔ تو میرے دوستو، اس لیے وہ امانت کیا ہے وہ بات آپ سب جانتے ہیں، یا کبھی موقع ملا تو اس پر گفتگو ہوگی۔ آخر میں ذکر کی تلقین ہے، یہاں توجہ رکھیں، دل میں کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت دل ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ سب احباب کو ذکر کی دعوت ہے، اور کل بھی ذکر کا پہلے بھی طریقہ عرض کیا گیا، دعائیں بھی پڑھائی گئی ہیں۔ انشاءاللہ ذکر کریں، مراقبہ کریں، شجر عالیہ یاد کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ختم شریف پڑھا کریں، اور رابطے میں رہا کریں، ذکر کے حلقے قائم کریں، نماز 5 گانا، اور جو پہلے عرض کیا گیا جو فرائض شرعی ہیں ان سب کا اہتمام ہم کریں۔ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا ہم پر واجب ہے، زکوٰۃ دینا صاحب نصاب پر واجب ہے، حج کرنا صاحب حیثیت پر لازم ہے۔ تو ہم ان فرائض کو پوری طرح ادا کریں، باقی ذکر کریں، مراقبہ کریں، اور نسبت محبت اور ادب مرشد کے ساتھ رکھیں۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ جی، کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو معذرت خواہ ہیں، جو انتظامات دوستوں نے کیے ان کے لیے دعائیں ہیں، خیر ہے۔ اور آپ سب احباب آج جو ہے نا ایک کام ضرور کیجئے گا کہ کچھ نہ کچھ جو ہمارے متاثرین ہیں اس کے حوالے سے کچھ فیصلہ کر لیجئے گا، جو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا کام یہ کیجئے گا، مرد اور عورتیں بھی، کہ اپنے ماحول کو، جو ہمارا ماحول ہے، ہمارا گھر ہے، ہماری گلی ہے، ہمارا گاؤں ہے، ہمارا محلہ ہے، اس میں جو گندگی غلاظت کے ڈھیر ہوتے ہیں اس کو صاف کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا۔ 2 دن ہوئے ہیں، یہاں ایک شخص نے کھڑے ہو کر تقریر کی تھی، اس کے بعد میں نے عاجز نے اس طرف توجہ دلائی تو اس دوست نے وہاں سے تصویریں بھیجی، اس نے جھاڑو پکڑا ہوا ہے اور وہ اپنے گھر کو بھی جھاڑو دے رہا ہے اور گلی کو بھی صاف کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ یحب المتطہرین، جو زیادہ صفائی کا خیال رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ بہت شکریہ۔
فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ رنج و غم کھائے ہوئے ہیں، دور سے آئے ہوئے ہیں، تم پہ رائے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ پوری عرب یہ دعا کر، ہم در آقا پہ جا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پھر کہے سر کو جھکا کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اس جن سائیں کو مولا سلامت رکھے، میرے مرشد کو مولا سلامت رکھے، میرے مرشد کو مولا سلامت رکھے، سونے سائیں کی عظمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
لا الہ الا اللہ